بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ ہے اسی کے دم سے یہ روشنی کشفت دجا بجمالہ جس کے نانا نبی جس کے بابا علی حسنت جمیع خصالہ ہیں انہی کے در کے ہیں گدا یہ ولی صلو علیہ وآلہ۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابرکت پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ بیاد امام الشہداء امام الصابرین نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر شہداء کربلا کا نذرانہ عقیدت محفل حسن قرات کی صورت میں لے کر آپ کا میزبان رضا سلطانی اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ قرۂ اعظام بارگاہ حسینیت میں تلاوت قرآن حکیم کے نذرانے پیش فرمائیں گے، جس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں عالم اسلام کے معروف قاری الشیخ قاری نثار احمد نعیمی فرام پاکستان۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں الشیخ قاری آدم جمعہ شعبانی تنزانیہ افریقہ۔ جزاک اللہ خیر، اہلا وسہلا مرحبا یا شیخ۔ اور میرے ساتھ جو تشریف فرما ہیں الشیخ قاری محمود سمیر سالم محمد مصر ایجپٹ سے، اہلا وسہلا یا شیخ۔ جبکہ ان کے ٹور آرگنائزر اور ان کے میزبان جوان سال جناب عابد اقبال صاحب ڈائریکٹر سیاٹ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور آپ ناظرین بھی فون کالز کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں شامل ہو سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی www.takbir.tv پر بھی یہ آپ پروگرام ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز قاری قرآن اور ثناخوان صاحب قرآن بھی ہیں جناب قاری نثار احمد نعیمی صاحب سے کریں گے کہ وہ پہلے تلاوت قرآن فرمائیں، اور پھر القصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہم سب کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ طور پر شامل فرمائیں۔ جناب قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين مصيبة قالوا
سبحان اللہ سبحان اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته سبحان اللہ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا سبحان اللہ سبحان اللہ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ناظرین اکرام جیسا کہ بڑے خوبصورت آواز میں قاری نصار احمد نعیمی نے سب سے پہلے تلاوت قرآن حکیم فرمائی اور پھر نعت حبیب الرحمن آپ نے قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں صلاۃ والسلام کے ساتھ پیش کی یاد رکھیے یہ قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کو پھر محفل کی صورت میں مجلس میں سننا یہ ہمارے آقا کریم حضور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ مدینہ المنورہ میں صاحب قرآن
اپنے صحابہ کی محفل میں جو بہترین قاری قرآن تھے صحابہ میں حضرت ابو بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے پہلے امام التراوی بھی ہیں، ان سے حضور خود فرماتے اے ابی ابن کعب مجھے تلاوت قرآن حکیم سناؤ۔ وہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے یا رسول اللہ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہو رہا ہے اور آپ سے بڑھ کر بہتر کون تلاوت کر سکتا ہے؟ آقا کریم فرماتے کہ اے میرے پیارے نہیں، میرا رب چاہتا ہے کہ تمہارا یہ غلام بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے تو اس سے تلاوت سنو۔ تو تلاوت قرآن حکیم پھر قاری صحابی حضور کی بارگاہ میں کرتے اور حضور پر اتنی رقت طاری ہو جاتی کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اپنے پیارے صحابی کی تلاوت سن کر۔ صحابہ پھر حضرت ابی بن کعب کو کہتے اے ابی ذرا اب پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مگن ہے قرآن پاک کے سننے میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت رب کا قرآن سن کے رقت آمیز ہو رہی ہے، صحابہ بھی ان پہ بھی رقت طاری ہو جاتی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن حکیم کی تلاوت اچھے قرآ سے سننا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کا طریقہ مبارکہ ہے جی۔ اور پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی حضور کو قرآن سناتے تھے، حضور ان سے قرآن سنتے تھے، اور پھر آگے صحابہ کرام نے بھی یہ جو ہے طریقہ اپنایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو آج ہم یہ قرہ حضرات آپ کے سامنے ہیں، یعنی کہ یہ اس عظیم مشن کا حصہ ہیں کہ جو بیاد سید الشہداء بزاد سید الصابرین امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کو زندہ کیا، اور اسی قرآن کی جو تلاوتیں آج ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے جب ان کا سر مبارک تن سے جدا بھی ہو گیا پھر بھی انہوں نے تلاوت قرآن پاک جاری رکھی جی۔ جو روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ کاف کی تلاوت ہو رہی تھی تو سر حسین بولا، جب سورہ کاف کا گیا، یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے صاحب کاف، آپ کی سر مبارک نے آواز دی کہ یہ کربلا کا واقعہ اس سے بھی انوکھا ہے۔ اور پھر آپ ایک اور مقام پر ایک جب غیر مسلم کے عبادت گاہ کے قریب سے آپ کا سر مبارک نیزے پر اٹھایا تو اونچا سر تھا، سب سے اونچا سربراہی فرما رہے تھے آپ اپنے قافلہ حسینی کی، اس وقت بھی آپ کے لب ہل رہے تھے۔ نو مسلم نے پوچھا یہ کیا آوازیں ہیں؟ سنی تو قرآن پاک کی آوازیں تھی۔ تو اس لیے قرآن میرا دل ہے، قرآن میری جان ہے، قرآن کو نیزے پر قرآن سنانے دو۔ اسی مشن حسینی کے فروغ کے لیے یہ جو طریقہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہمارے سی آرٹس گروپ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اور الحمدللہ تکبیر ٹی وی بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، خاص طور پر فروغ فیضان حسن قرات قرآن اس ماہ مبارک میں یہ محفل یہ تکبیر ٹی وی کے تعاون سے ہمارے جو سی ای او صاحب ہیں جناب صاحبزادہ بلال سلطان صاحب کی نگرانی میں پورے ملک میں انشاءاللہ بڑی بڑی مساجد میں یہ پلان ہے کہ ایسی محفل ہوں، اور خاص طور پر کچھ مقامات پر تو باقاعدہ مساجد نے ٹائم لے بھی لیا ہے، جس میں مرکزی جماعت اہل سنت کی ڈربی مسجد 6 روز ہل اسٹریٹ، اس میں انشاءاللہ 21 ستمبر ہفتہ بعد نماز ظہر 2 بجے یہ محفل ہوگی، جس میں حضرت علامہ مفتی حافظ فضل احمد قادری صدارت کریں گے۔ پھر 22 ستمبر کو اتوار یہ 6 بجے بعد نماز عصر مسجد نور العلوم سمالیت برمنگم میں ماشاءاللہ محفل حسن قرات ہو رہی ہے، باہتمام جناب کونسل ذاکر چودھری جو چیئرمین مسجد کے، اور صدارت علامہ برکات احمد چشتی فرمائیں گے۔ اور بھی اسی طریقے سے باقی جو محفل ہیں 21 ستمبر کو یہ محفل ایک پاکستان کونسلیٹ برمنگم میں یہی محفل حسن قرات ہو رہی ہے، جس میں آپ ان قرآ کو سن سکیں گے۔ اور پھر 5 اکتوبر ہفتہ کو 6 بجے شام جامع مسجد بنیاد القرآن نیزبی روڈ برمنگم میں زیر سرپرستی علامہ محمد اشفاق عالم صاحب محفل ہوگی۔ اور مزید مساجد سے رابطہ ہے، وہ رابطہ کر رہی ہیں، آپ بھی اگر مساجد کی کمیٹیاں یا آپ ناظرین گھروں میں بھی
ایسی محفل حسن قرات بیاد حضرت امام عالی مقام کرانا چاہیں تو پھر آپ ہمارے سیاٹ کے ڈائریکٹر سے یا ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی انشاءاللہ سارے پروگرام آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ جو گیسٹ ہیں آج کے، ان کی طرف ہم چلتے ہیں جو افریقہ سے تشریف لائے ہیں۔ میری مراد ہے الشیخ قاری آدم جمعہ شعبانی۔ پلیز یہ اسٹارٹ دا تلاوت قرآن مائک۔ Yes, yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سبحان اللہ۔ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 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 ما شاء الله عليك شهادة ما شاء الله. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أحسنت. أمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الله 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 الله. وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله سبحان الله
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 علیہ وسلم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. سبحان اللہ سبحان اللہ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ماشاء اللہ. ونجني من القوم الظالمين. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جزا اللہ جزاک اللہ. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه سبحان اللہ. وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. دل کا سرور ہے قرآن کی تلاوت، دل کا سرور ہے قرآن کی تلاوت، مصطفیٰ کا دستور ہے قرآن کی تلاوت. اسی لیے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضور صلی اللہ کے گھر میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے زیادہ تر قرآن نبی پاک صلی اللہ کی زبان مبارک سے تلاوت ہوتے جب حضور کرتے تھے تو میں نے یاد کر لیا. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے، ہم سن کر یاد کر لیتے تھے. ان محافل حسن قرات کا ایک مقصد آپ کا ایمان تازہ کرنا، آپ کے دلوں کو سکون، دوسرا سن کے سیکھ بھی جاتے ہیں. اور پھر اہل بیت رسول تو وہ ہیں کہ مولا علی مشکل اللہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی کرامات میں یہ آتا ہے کہ جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے تو ایک رکاب پر پیر رکھتے، دوسرا رکھنے سے پہلے 30 پارے مکمل فرما دیتے تلاوت قرآن پاک کے. جی اور پھر جو اس کا حق ادا کیا ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں پھر ادا کیا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا
جو نیزے پر بھی آپ قرآن پاک سناتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آج محفل حسن قرات میں ہمارے ساتھ ہیں اور عالم اسلام کے ممتاز قاری ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ اور جیسا کہ ایک اس محفل کا فارمیٹ یہ بھی ہے کہ یہ محفل جو ہوتی ہے، ہم آخر میں آپ کے پیاروں کو جو ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے فوت شدگان، ان کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ تو آج کے جو اصال ثواب کی دعائیں ہیں ان میں سر فہرست ہیں پاک پتنشی پاکستان میں ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت پیر طریقت رہبر رشید میاں علی محمد خان چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آج ہو رہا ہے، 15 محرم سے شروع ہے، ان کو ہم نے اصال ثواب کرنا ہے۔ اور پھر ہمارے علماء اہل سنت کے ایک عظیم استاذ جامع الازہر کے الشیخ الحدیث ڈاکٹر سعد جاوش، وہ بھی وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے اصال ثواب ایک عظیم نقیب محفل پاکستان میں جناب گوہر حسین صاحب ہارونی دربار عالیہ آستانہ موڑا شریف سے جن کا تعلق تھا، ان کے لیے بھی ہم نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ اور آپ بھی اگر آپ کے اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاٹ لائن پہ آپ فون کال کر سکتے ہیں، کوئی کلمہ کلام پیش بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو اگلے مہمان جو مصر سے ہیں، جناب الشیخ قاری محمود سمیر سالم محمد، ماشاءاللہ یا شیخ تفضل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان اللہ۔ وكان الله بكل شيء عليما. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. اللہ 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 اللہ۔ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان اللہ. يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ناظرین انشاءاللہ آپ ان قرہ کو محفل میں جو آپ کو پہلے بتائی ہیں وہاں سن سکیں گے مزید. آخر میں میں چاہوں گا کہ سلام سے پہلے پیغام جناب آپ جو ٹور مینیجر ہیں سیاحت کے ڈائریکٹر ہیں عابد اقبال صاحب 2-3 منٹ کا پیغام، وقت بہت کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I just want to thank first of all Bilal of Siyat TV, Sultan Sahab, Bilal Sultani for having supporting this tour right across the UK, mashallah. So really quickly we managed to put things in place and دیکھا کہ مشہور میں کافی ذوق ہے کہ ہر بندہ کمیٹی کا جو بھی کم فوکس تو برمنگھم کی ویسٹ مڈلینڈز کی کر رہے ہیں علامہ صاحب کے توسل سے، مگر یہ ہے کہ ہر مثلا جب ہم تلاوت کہتے ہیں ہر بندہ وہ جاگ جاتا ہے کہ ہم نے تلاوت کی محفل کرنی ہے. تو بالخصوص آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے شروع سے، ہم یاد ہے 2011 میں یہ ہم نے اٹھایا تھا اور تکبیر ٹی وی نے بڑا اس کا 6 مہینے تک پرومو چلایا جی پرومو چلایا تھا. تو انشاءاللہ ابھی محفلیں بک ہو رہی ہیں، تو جو پاکستان کونسلٹ میں ہو رہا ہے وہاں پر بھی آپ انشاءاللہ، مینچسٹر میں بھی انشاءاللہ ہوگا. ٹھیک ہے کونسلٹ ان کے ساتھ باقی انشاءاللہ سوشل میڈیا اور ٹی وی پر دیکھتے رہنا یہاں پر انشاءاللہ. سلام سے پہلے صحت یابی کی دعا امیر جماعت اہل سنت برطانیہ علامہ خلیل حقانی صاحب، ثنا خان مصطفیٰ الحاج یوسف میمن، راشد اعظم، حافظ غلام مصطفیٰ قادری بیمار، ان کے لیے قاری صاحب ایک سلام کا شعر پیش فرما دیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. عاصیوں تھامے لو دامن عاصیوں تھامے لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رب العالمین جل جلالہ، آج کی اس محفل حسن قرات بیاد سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قبول فرما، اور جن فوت شدگان کے سال سول خاص کہا گیا ہے ان کی ارواح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ثواب عطا فرما، مقبوضہ کشمیر کے شہیدوں کو ثواب عطا فرما، جن بیماروں کے لیے خاص درخواست ہے اللہ پاک انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور سے آرٹس اور تکبیر ٹی وی کی مشترکہ کوشش سے جو محفل حسن قرات انشاءاللہ منعقد ہوں گی، اللہ پاک ان قرہ اعظام کو صحت سلامتی ساتھ، اور ہمارے عابد بھائی کو، ہمارے صاحبزادہ بلال سلطان کو مل کر، ہم سب کو مل کر ان کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پورے عالم اسلام کے مسلمان، بالکل مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ پاک آزادی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا